میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس چلچلاتی دھوپ میں آ کر آج کے اس انتخابی جلسے کو کامیاب کیا۔ میں شکر گزار ہوں موڈاسا کے وہ پرجوش اور جذباتی نوجوانوں کا جنہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کے کاروان کو یہاں تک لایا۔ میں شکر گزار ہوں موڈاسا کے بزرگوں کا جنہوں نے یہ فیصلہ لے لیا کہ وہ مجلس اتحاد المسلمین کی سرپرستی بھی کریں گے، رہبری بھی کریں گے اور مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے وہ دعا بھی کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں کہ برسوں آپ نے مختلف سیاسی پارٹی کا ساتھ دیا، جس میں ایک لمبا عرصہ آپ نے کانگریس پارٹی کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ کل تک آپ کے پاس کوئی متبادل نہیں تھا، آج مجلس اتحاد المسلمین آپ کے پاس ایک متبادل کے طور پر آ رہی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ متحدہ طور پر اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کریے۔ میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں میری ماں اور بہنوں کہ بھارت کی سیاست کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس اپنے ووٹ سے منتخب شدہ نمائندے جیتے نہیں، آپ کے مسائل کی ترجمانی نہیں کر پاتے، آپ کی تکالیف کو نہ کوئی سمجھ سکتا ہے نہ اس کو دور کرنے کی ان کے پاس نیت ہوتی ہے۔ آج بھارت کی سیاست کی تلخ حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 65 سال سے خاص طور سے مسلمانوں کو یہ کہہ کر غلام بنا کر رکھ دیا گیا کہ آپ سیکولرزم کا بوجھ اٹھائیے، آپ سیکولرزم کو کامیاب کریے۔ میں موڈاسا کی غیور عوام کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیا آپ اس بات سے کو جانتے نہیں ہے کہ آپ سیکولرزم کا نام پر ووٹ تو دیتے گئے، مگر آخر کیا وجہ ہے کہ اتنے برسوں سے یہاں پر بی جے پی کامیاب کیوں ہوتی ہے؟ یہ بات بالکل سچ ہے کہ آپ نے کانگریس پارٹی کو سیکولرزم کے نام پر ووٹ دیا، مگر کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ گجرات میں کانگریس کے 16 ایم ایل اے کانگریس پارٹی سے استعفیٰ دے کر بی جے پی میں شامل ہو جاتی ہے؟ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ آج 35 سال کا عرصہ ہو چکا ہے گجرات سے ایک بھی مسلم اقلیت کا لوک سبھا میں ممبر کامیاب نہیں ہوتا؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ موڈاسا ہو یا احمد آباد ہو یا پھر بھروچ ہو، جہاں پر دلت مسلمان اور آدیواسیوں کی آبادیاں بستی ہیں، وہاں پر ترقی کے کام نہیں کروائے جاتے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ جہاں پر ہم بستے ہیں ہمارے محلے جات میں پینے کے پانی کا ناقص انتظام، جہاں پر ہمارا گھر ہے وہاں پر کھلی موریاں کیوں ہیں؟ جہاں پر ہمارے بچے پڑھنا چاہتے ہیں وہاں پر ان کو پڑھنے کے مواقع نہیں ملتے۔ اس لیے نہیں ملتے کیونکہ وہ غریب ہیں، ان کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ سکول میں تعلیم دلا سکے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان تمام چیزوں کا علاج ایک ہی ہے کہ آپ اپنی ایک سیاسی قیادت کو بنائیے، آپ اپنے سیاسی نمائندوں کو منتخب کریے۔ یقیناً یہ کام آسان نہیں ہے، مگر یاد رکھو میری عزتدار ماں اور بہنوں، میں اپنے بزرگوں سے بڑی عزت کے ساتھ یہ التماس کر رہا ہوں
میں اپنے نوجوانوں کو یہ باخبر کر رہا ہوں کہ اگر تم کو تاریخ لکھنا ہے، کوئی قوم اگر تاریخ میں اپنا نام رقم کرنا چاہتی ہے تو یاد رکھو تاریخ ان لوگوں سے بنتی ہے جن کو لوگ نہیں جانتے تھے، جن کا نام و نشان نہیں تھا۔ تاریخ انہی کو یاد رکھتی ہے جو ایک لمبے سفر کے لیے ایک چھوٹا سا قدم اٹھاتے ہیں پورے اخلاص کے ساتھ۔ اگر آج آپ متحدہ طور پر اپنے کیبورڈ کا استعمال کریں گے تو یقیناً نہ صرف موڈاسا بلکہ گجرات کی سیاست میں آپ اور ہم مل کر ایک نئی تاریخ رقم کریں گے اور دنیا کو بتا دیں گے کہ کل تک جس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، آج انہوں نے اخلاص کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ اپنا ایک قدم اٹھایا۔ اور ان کا ایک قدم یہ کیا تھا کہ انہوں نے 28 تاریخ کے دن متحدہ طور پر بے خوف ہو کر اور پوری امید کے ساتھ اپنی جماعت مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کیا۔ تو نوجوانوں، آج اگر آپ ایک قدم اٹھائیں گے تو یقیناً تاریخ میں آپ اپنا نام رقم کریں گے۔ 50 سال کے بعد تم جب ضعیف ہو جاؤ گے اور جب میں نہیں رہوں گا اس دنیا میں اور بہت سے لوگ نہیں رہیں گے، کیونکہ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ جو اس دنیا میں آتا ہے اس کو جانا ضروری ہے، مگر جو کم وقت ہم کو اللہ نے جینے کا دیا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کم وقت میں ان مسائل کی طرف بھی توجہ لیں۔ یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قوم اور ملت کے مسائل صرف دعا پر ختم نہیں ہو جاتے۔ اگر میری یہ بات کسی کو تکلیف پہنچا رہی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، مگر سچائی کو بیان کر رہا ہوں کہ صرف دعاؤں پر اکتفا کرنے سے قوم اور ملت کے مسائل حل نہیں ہو جاتے، بلکہ دعا کرنا بے حد ضروری ہے۔ اور دعا کرنے کے بعد میدان کارساز میں آنا پڑے گا تاکہ تم کو یہ آزمانا پڑے گا کہ میری دعاؤں میں کتنا اثر ہے۔ جو قوم دعا کر کے میدان میں آ جاتی ہے اللہ ان کو نصرت اور کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے دیکھا کہ طائف کے سفر میں آپ کو اپنے خون میں لہو لہان ہونا پڑا۔ تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ حق کی سربلندی کے لیے امام حسین نے باطل طاقتوں سے سمجھوتا نہیں کیا۔ حق کو کامیاب کرنے کے لیے نواسہ رسول نے اپنی گردن کو کٹا دی، مگر کبھی اپنی گردن کو باطل طاقتوں کے سامنے جھکنے نہیں دیا۔ یہی پیغام میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جمہوریت میں آپ کو اپنے نہ سر کٹانے کی ضرورت ہے بلکہ نہ آپ کو اپنے سر کو جھکانے کی ضرورت ہے۔ میں صرف آپ سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ ایک بار ہمت کر کے 28 تاریخ کے دن مجلس اور بی ٹی پی کے پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کریے۔ برسوں آپ نے سب کو ووٹ دیا، آج ایک مرتبہ آپ اس دیوانے کے پیغام کو سمجھیے اور اس کو اپنا بھائی اپنا بیٹا سمجھ کر آپ اپنی اس پارٹی کو کامیابی سے ہمکنار کریے۔ میں یہاں پر اپنی مقبولیت کے لیے نہیں آیا ہوں، میں گجرات کو اپنی مقبولیت میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں گجرات کو اپنی انا کی تسکین کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میں اگر گجرات کو آیا ہوں اور بھارت کے مختلف شہروں میں، ریاستوں میں، گاؤں میں جاتا ہوں، میرا مقصد ایک ہی ہے کہ تمہاری صفوں سے کوئی ایک لیڈر بنے، کوئی قائد بنے جو تمہارے مسائل کو سمجھ سکے، جو بے خوف ہو کر ظالموں کے درباروں میں بیٹھ کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کے مسائل کی ترجمانی کر سکے۔ نوجوانوں، اگر آج تم متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کرو گے تو یقیناً تم اپنے مستقبل کو مضبوط کرو گے۔ میری عزتدار ماں اور بہنوں، آپ اویسی کا ساتھ مت دو، آپ ایک مرتبہ اپنا ساتھ دے دو۔ انسان دنیا میں آتا ہے، ختم ہونے کے لیے آتا ہے، میں بھی ایک دن مٹی میں جا کر مل جاؤں گا،
مگر آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اپنی قیادت کو بنائیے۔ موڈاسا میں اتنی بڑی آبادی، یہاں پر دلتوں کی، ہمارے آدیواسی بھائیوں بہنوں کی، مسلم اقلیت کی اگر متحدہ طور پر آپ اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے تو یقیناً ہم تاریخ کو رقم کریں گے۔ ہماری زندگیوں کا کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ بھی زندگی کی حقیقت ہے کہ ملک میں بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے سیاسی عہدوں پر فائز ہو جاتے ہیں۔ کوئی مکھیہ منتری بن جاتا ہے تو کوئی پردھان منتری بن جاتا ہے تو کوئی ودھائک یا سانسد بن جاتا ہے۔ ارے ہم سب آئے سب چلے جائیں گے، یہ وقتیہ شان و شوکت ہے، مگر جو لوگ زندگی بھر حق کے لیے کام کیے، جو لوگ اللہ اس کے رسول کی محبت میں اپنی زندگی کو وقف کر دیے، اللہ صبح قیامت تک ان کے نام کو زندہ رکھے گا۔ اور موڈاسا کی عوام آپ گواہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے نام پر وقف کر دیا، جنہوں نے اللہ کی مخلوق سے محبت کی، وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ مخدوم شاہ ولی رحمت اللہ علیہ، مگر آج بھی ان کا آستانہ آباد ہے۔ جنہوں نے غریبی میں اپنی زندگی گزاری مگر حق کا ساتھ نہیں چھوڑا، بھوک اور فاقہ کشی کو اختیار کیا مگر دوسروں کی بھوک کو، اپنی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا۔ یہی چیز ہے کہ صبح قیامت تک یہ اولیاء اللہ کے آستانے آباد رہیں گے۔ آج ہم کو ان اولیاء اللہ کی زندگیوں سے یہ سمجھنا، یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو انسانیت میں محبت کو پھیلانا ہے، ہم کو انسانیت میں نفرت کو کا خاتمہ کرنا ہے۔ میں ہماری عزتدار ماں اور بہنوں کو یہ بھی پیغام دینے آیا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ 29 سپٹمبر 2008 کو کیا ہوا تھا۔ 29 سپٹمبر 2008 کو موڈاسا میں کیا ہوا تھا؟ وہ جانتا بھی ہے کیا ہوا تھا؟ کیا آپ جانتے ہیں اس میں ایک مرنے والے بچے کا نام جمال تھا جس کی عمر 15 سال کی تھی؟ اس بچے کی عمر 15 سال کی تھی۔ جمال عبدین غوری اس بچے کا نام تھا۔ سکا بازار کی مسجد، رمضان کا مہینہ، بام بلاسٹ ہوتا ہے، 7 لوگ شہید ہو جاتے ہیں، 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بی جے پی کی سرکار سے، خاص طور سے ملک کے پردھان منتری جناب نریندر مودی سے، یہاں کے چیف منسٹر سے، آر ایس ایس کے تمام لوگوں سے جو 90 سال تک چڈی پہن کر لٹ پھراتے رہے اور 90 سال کے بعد ان کو خیال آیا کہ اب چڈی نہیں پینٹ پہننا پڑے گا تو پینٹ پہن لیے۔ میں کانگریس کے ان بزدلوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تمہاری زبان پر جمال کا نام آئے گا یا نہیں آئے گا؟ کیا تمہاری زبان پر، تمہاری گفتگو میں، تمہاری تقاریر میں یہ جملہ آئے گا کہ موڈاسا میں بم بلاسٹ ہوا تھا جس میں 7 لوگ مر گئے، 100 سے زیادہ زخمی ہو گئے؟ آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ کس نے بم بلاسٹ کیا، مگر سب جانتے ہیں کہ بم بلاسٹ کرنے والے وہ حرامی ناتھو رام گوڈسے کی ناجائز اولاد تھی۔ انہوں نے موڈاسا میں بم بلاسٹ کیا کیونکہ یہ تمام کے تمام ناتھو رام گوڈسے کی ناجائز اولاد ہیں، اسی لیے ان کو نہیں پکڑا جاتا، اسی لیے ان کو گرفتار نہیں کیا جاتا اور این آئی اے نے کیس کو بند کر دیا۔ میری ماں اور بہنوں، میں بھی صاحب اولاد ہوں اور میں بھی الحمدللہ سفر کرتا ہوں، مگر جب واپس اپنے گھر کو جاتا ہوں تو دل میں ایک اشتیاق ہوتا ہے کہ میں اپنی اولاد کو دیکھوں۔ مگر آج اس جمال کی ماں کا کیا ہو رہا ہوگا جس نے برسوں پہلے اپنے بیٹے کو کھو دیا، اور اس ماں کو یہ تک پتا نہیں کہ کس نے میرے بیٹے کو مارا تھا، جمال کو کس نے مارا تھا۔ اس جمال کی ماں کو تو اب تک پتا نہیں چلا۔
جو 7 لوگ شہید ہو گئے، ان کے افراد خاندان کو نہیں معلوم کہ ہمارے ابا کو، ہمارے بھائی کو، ہمارے بہن بھائی کو کیوں چاچا کو مارا گیا، کس نے مارا؟ میں ہماری ماں اور بہنوں سے درد مندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ اب دوبارہ جمال کو نہیں مرنے دیں گے انشاءاللہ تعالی موڈاسا میں ہم کسی جمال کو مرنے نہیں دیں گے، اور اگر کوئی جمال کو مارے گا تو یاد رکھو ہم چپ نہیں بیٹھیں گے، آواز اٹھائیں گے جمہوریت میں۔ انسان کی جان کی قیمت ہوتی ہے، چاہے وہ انسان مسلمان ہو یا ہندو ہو، آدیواسی ہو یا ٹرائبل ہو۔ اگر میرا نام اسد الدین اویسی ہے تو میرا خون کی قیمت بھی تمام کے خون کی قیمت کے برابر ہونے چاہیے۔ میرا خون کوئی گندی نالی کا پانی نہیں ہے، میں انسان ہوں، میری جان کی قیمت ہے۔ وہ کیوں ہے؟ کیونکہ بھارت کا سنویدھان، بھارت کا آئین، بھارت کا کانسٹیٹیوشن جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا تھا، امبیڈکر نے کہا تھا کہ بھارت میں چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، او بی سی ہو، برہمن ہو، شتریہ ہو، پٹیل ہو، سب برابر ہے، سب کی جان کی ایک قیمت ہے۔ مگر تم نے، میں موڈاسا کی جنتا سے شکایت کر رہا ہوں، آپ نے اس سنویدھان کے پیغام کو بھلا دیا۔ کیسے بلایا آپ نے ڈر ڈر کر، کبھی ان کے جھوٹے باتوں میں آ کر کبھی کانگریس کو ووٹ دیا تو کبھی کسی کو ووٹ دیا، یا پھر مایوس ہو کر گھر میں بیٹھ گئے۔ میں آج آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج آپ 28 تاریخ کے دن اپنے ایک ووٹ کا استعمال کرو اور بتا دو ان ظالموں کو جنہوں نے جمال کو قتل کیا، جمال کو شہید کیا، کہ ہماری جان کی قیمت ہے، ہماری جان کی عظمت ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل ہے۔ اسی لیے میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ اپنا ایک ووٹ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں کریے۔ 28 تاریخ کے دن اپنے گھر سے نکلیے صبح کے اولین ساعتوں میں، اور پولنگ بوتھ کو جا کر اپنا ایک ووٹ پورے اطمینان اور اعتماد کے ساتھ بے خوف ہو کر مجلس کے حق میں استعمال کریے۔ یہ کانگریس پارٹی یہ ذمہ دار ہے، اگر آج بھارت کا مسلمان کمزور ہے، اگر آج بھارت کے مسلمانوں کی کوئی سیاسی آواز نہیں ہے، اگر آج بھارت کے مسلمان دلت آدیواسی پریشان ہیں، تو یقیناً اس میں بہت بڑا رول کانگریس پارٹی کا رہا۔ میں آج آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آج آپ کے پاس ایک متبادل کے طور پر مجلس اتحاد المسلمین آپ کے پاس ہے۔ آپ کو میں مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں، موڈاسا کی عوام کو، میں خاص طور سے نوجوانوں کو، ہماری عزت دار ماں اور بہنوں کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے CAA، NPR اور NRC کے خلاف آپ نے موڈاسا میں ایک تاریخی احتجاج کیا۔ آپ نے گجرات کی سرزمین کو ہلا کے رکھ دیا۔ آپ نے CAA، NPR، NRC کے خلاف جو احتجاج کیا وہ قابل مبارکباد ہے۔ مگر موڈاسا کی عوام، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، کیا آپ نے جب CAA کا قانون بنا تو کیا موڈاسا کے بزرگ لوگ جا کر اپنا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں نکال رہے تھے؟ کیا آپ اپنا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں بنا رہے تھے؟ کیوں بنا رہے تھے کہ CAA کا قانون آ گیا ہے، مجھے اپنے کاغذ دکھانا پڑے گا؟ میں اپنے بزرگوں سے اپیل کروں گا، اگر میری گفتگو میں کوئی جذبات یا آپ کو نظر آتے ہیں تو نظر انداز کر دیجئے، مگر آپ یہ سوچئے کہ کب تک ہم ڈر ڈر کر زندگی گزاریں گے؟ CAA کا قانون آیا تو ہم ڈر گئے اور ہم نے احتجاج کیا اور کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بی جے پی کے 306 اراکین لوک سبھا کے سامنے کہا کہ تم CAA کے قانون بناؤ، ہم بھارت میں پھر احتجاج کریں گے، بلکہ موڈاسا میں جب CAA کا احتجاج شروع ہوگا یہ دیوانہ بھی آپ کے سامنے آ کر ساتھ کھڑا ہو جائے گا۔ مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں،
یہ ڈر ڈر کر زندگی کب تک گزاریں گے آپ بھارت کے ہم شہری ہیں، ہم کو اپنی آواز اٹھانے کا حق ہے، ہم کو بے خوف ہو کر اپنی زندگی گزارنے کا حق ہے، اور جب تک آپ اپنی سیاسی قیادت کو مضبوط نہیں کریں گے ہم اپنے مسائل کو بھی نہیں حل کر سکیں گے۔ میری آپ سے ادباً گزارش ہے کہ آپ متحد رہیے، اور یہ ایک اور پارٹی کا امیدوار آیا ہے، جھاڑو کا کٹا اس کے ہاتھ میں، یہ اتنا عجیب ہے، اتنا بزدل ہے، ڈرپوک ہے۔ جب دلی میں فساد ہو رہا تھا، جب دلی میں ہندو اور مسلمان اپنے آپ کو انسان بھول کر ایک دوسرے پر حملہ کر رہا تھا، جب انسانیت ختم ہو رہی تھی، 20 سے زائد مساجد کو نقصان پہنچایا گیا، جلایا گیا، 50 سے زیادہ لوگوں کا قتل ہوا، یہ جھاڑو والا دلی کا بجائے ان محلوں میں جاتا جہاں پر گڑبڑ ہو رہی، یہ جا کر گاندھی کی سمادھی پر جا کر بیٹھ گیا۔ ارے گاندھی کا اگر نام لے کر اپنی دکان چمکاتے ہو تو کیا تم نہیں دیکھے کہ تاریخ میں گاندھی نے جہاں کا ہندو مسلم فساد ہوتا تو گاندھی وہاں پر پہنچ جاتے۔ گاندھی ہندو اور مسلمانوں سے کہتے کہ مجھے مار دو پہلے تم۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ گاندھی نے بھوک ہڑتال کی تھی کہ میں اس وقت تک اپنی بھوک ہڑتال ختم نہیں کروں گا جب تک کہ ہندو اور مسلمان اپنے آپ کو مارنا ختم نہیں کریں گے؟ مگر یہ بزدل جا کر گاندھی کی سمادھی پر بیٹھ گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تبلیغی جماعت کو کرونا جہاد کے نام پر بدنام کیا گیا، تبلیغی جماعت کے ذمہ داروں کو گرفتار کر لیا گیا، مگر اس وقت یہ دلی کا بزدل خاموش بیٹھا ہوا تھا، اپنی زبان کو نہیں کھول سکا، بلکہ کھل کر تائید کر رہا تھا جو بی جے پی دلی میں تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अज़ान के लिए हमारी तकरीर को रोक दिया था। मुख्तलिफ मसाजिद से अज़ान होंगी। मेरी कोशिश होगी कि 10 मिनट के अंदर अपनी बात को मुकम्मल कर लूँ ताकि आप तमाम लोग इंशाअल्लाह ज़रूर मसाजिद में जाकर अपनी असर की नमाज को अदा कर सकेंगे। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरी आपसे फिर से गुजारिश है कि एक तारीखी मौका मोडासा में आपके पास आया है। आप इसको इस्तेमाल करिए, अपनी वोट की अहमियत और अपनी वोट की कीमत को समझिए। इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मुस्लिम अक़लियत, आदिवासी बसते हैं, दलित हमारे भाई बसते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर मेयर का ओहदा देने से डरती है। कांग्रेस पार्टी मुस्लिम अक़लियत को मेयर का ओहदा इसलिए नहीं देना चाहती क्योंकि डरती है कि अगर किसी मुसलमान को वोट देंगे तो हमारा वोट बैंक खत्म होकर रह जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं कभी भी किसी मजहब के मुखालिफ था ना हूं ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह। मेरी लड़ाई अपने सियासी हक के लिए है और मैं इस बात को हरगिज मानने को तैयार नहीं हूं कि आप मेरे तरक्की की राहों में रुकावटें पैदा कर दें, आप मुझे जायज ओहदों से महरूम कर दें सिर्फ इसलिए कि हमको ये बताया जाए कि देखो अगर तुम मेयर बन जाओगे तो फिर मोडासा में दूसरे लोगों का वोट हमको नहीं मिलेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आपसे अपील कर रहा हूं कि आखिरी मर्तबा, अगर मैं गलत ना कहूं तो हमको बताया गया कि 1990 में यहां पर एक मुस्लिम अक़लियत को मेयर बनने का मौका मिला। आज मजलिस के साथ छोटू भाई वसावा की भारतीय ट्राइबल पार्टी है और हम मिलकर पूरे गुजरात में इंशाअल्लाह ताला छोटू भाई वसावा के साथ अपने सियासी सफर का आगाज करें और पूरे मुकामात पर जाएंगे। और आप जानते हैं कि अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये मोडासा शहर भी आपका है और यहाँ से इंशाअल्लाह मेयर भी आपका होगा। हमको और आपको मिलकर इस काम को करना है। और याद रखिए, किसी चीज को नामुमकिन मत समझिए, अपने हौसलों को बुलंद रखिए और बुलंद सोचिए, अपने ख्वाबों को पूरा करिए। ये वक्त हमको अपने ख्वाबों को पूरा करने का है। जो हम अपनी जिंदगी 1990 और 2002 के उस पुराशूब दौर से हमने उस कत्ल गारतगिरी के दौर को देखा, यकीनन वो एक बहुत बड़ा सानिया था, मगर हम ये नहीं चाहते कि ये हमारे बच्चे जो आज मासूम है कल इनका मुस्तकबिल उसी तरह हो जाए। इसीलिए मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों से, बुजुर्गों से दुआ है कि अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। हमारे आदिवासी भाई भी परेशान है। नरेंद्र मोदी साहब ने तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया, मगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया तो 75,000 आदिवासी बेघर हो गए। उन आदिवासियों के बारे में कोई बात नहीं करता कि कैसे उनको अपने ही जमीन से निकाल कर फेंक दिया गया। जब 45 लाख हेक्टेयर जमीन गुजरात की सरकार बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देने की बात करती है, मगर जो गरीब, जो किसान, जो आदिवासी, जो मुसलमान, दलित जिसके पास जमीन नहीं है उनको नहीं देती। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, याद रखो, मजलिस के जो जब कामयाब होंगे तो कामयाब इसलिए नहीं होते कि मोडासा में हम अपना जुलूस निकाले, कामयाब इसलिए नहीं होते कि जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाए। कामयाब इसलिए करना और कामयाब इसलिए होते हैं कि जब मोडासा की जनता के मुस्तकबिल के फैसले किए जाएंगे तो मजलिस का नुमाइंदा
جو فیصلہ کرنے والا ہوگا اس کے سامنے کرسی ڈال کر بیٹھ کر پیر پر پیر ڈال کر بیٹھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے گا اب وہ کچھ نہیں ہوگا موڈاسا میں جو تم نے 40 سال سے کیا، اب یہاں پر میرے محلے میں کام ہوگا، یہاں پر روڈ پڑی جائے گی، ڈرینیج کا کام ہوگا، یہاں پر مجھے اپنا حق ملے گا۔ یہ سوچ کر آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ 28 تاریخ کے دن اپنا ایک ووٹ کا استعمال کریے، اور میں بی جے پی کو چاہنے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہاں آپ بی جے پی کو ووٹ دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ماشاءاللہ اب گجرات میں پیٹرول اور ڈیزل 88 روپیز پر لیٹر ہو چکا ہے۔ 88 روپیز پر لیٹر ہو چکا ہے۔ نعرے لگاؤ، لگاؤ، بولو نعرے لگاؤ۔ 56 انچ کا سینہ، وہ 56 انچ کا سینہ غریبوں کے لیے دھڑکتا ہوا دل نہیں ہے۔ 88 روپیز پر لیٹر ڈیزل اور پیٹرول ہو چکا ہے، جس میں سے 38 روپیز گورنمنٹ آف انڈیا موڈی سرکار کو جاتے ہیں۔ یہ بی جے پی والوں، اگر تم کو غریبوں سے اتنی سی محبت ہے تو جا کر اپنی سرکار سے کہو کہ گجرات کا غریب پریشان ہے، ٹرانسپورٹ کا کاروبار کرنے والا پریشان ہے، گاؤں سے مارکیٹ کو ترکاری لانے والا پریشان ہے۔ آج پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کی وجہ سے بھارت میں کئی غریبوں کی نوکریاں جا رہی ہیں، مگر نریندر موڈی یہ کہہ رہے پچھلی سرکاروں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ موڈی جی، آپ کے بھکتوں میں ان کا فرسٹ فلور خالی ہوگا، ہمارا فرسٹ فلور ابھی اچھا ہے۔ ہم کو اللہ نے سوچنے اور سمجھنے کی طاقت دی ہے۔ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل تھا 2013 میں، اور آج جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک بیرل آئل بک رہا ہے وہ 2014 سے کم ہے، مگر آپ کی سرکار 1 لیٹر پیٹرول پر 38 روپیز لیتی ہے۔ موڈی جی، اگر آپ غریبی کو دیکھیں، اگر آپ غریبی سے اپنا سیاسی سفر کرتے ہوئے گجرات سے دلی کے بادشاہ بن چکے ہیں، تو بھارت کا غریب، گجرات کا غریب اس غریبوں کے نام پر ووٹ لینے والے پردھان منتری سے اپیل کرتا ہے کہ اگر آپ واقعی میں غریبوں سے محبت کرتے ہیں مسٹر نریندر موڈی، تو 38 روپیز کا جو آپ ٹیکس لے رہے ہیں غریبوں سے، یہ ٹیکس نہیں لے رہے موڈی جی، آپ ان غریبوں سے ان کا خون چوس رہے ہیں۔ اگر آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں تو کل اعلان کر دو آپ من کی بات میں کہ بھائیوں بہنوں، میں نے غریبوں کے خاطر ٹیکس کو کم کر دیا، 1 روپیہ نہیں، 2 روپیہ نہیں، بلکہ کہ پورے 10 روپیے کسان بھول کر ایک دوسرے اسی لیے یہ کچھ نہیں بولتے، مگر آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنی مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے، مگر بھارت کے پردھان منتری پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بھارت کے پردھان منتری پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اور دوسری جانب آج کا یہ جلسہ ہونے کے بعد یہ کانگریس کے بزدل لوگ اب خاموشی میں میٹنگ کریں گے، فون لگائیں گے ایک دوسرے کو،
अरे वो आया था शेरवानी पहनकर, सर पे गोल टोपी पहनकर। इसकी बातों का यकीन मत करना, इसकी बातों का यकीन मत करना। ये हम यहां पर गड़बड़ करा देगा मोडासा में, ये टेंशन पैदा कर देगा। अरे कांग्रेस के पापियों, कांग्रेस के बुज़दिलों, अरे तुम में हिम्मत नहीं है हक को बयान करने की। अल्लाह तुम्हारे मुंह में भी जबान दिया, मेरे मुंह में भी जबान दिया। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम वो जबान को गुलामी के लिए इस्तेमाल करते हो, मैं इस जबान को मजलूमों के हक के लिए इस्तेमाल करता हूं। तुम और मुझ में इतना ही फर्क है। तुम्हारी जबान गुलामी की आदी हो चुकी है और मेरी जबान जब तक मेरी आंख खुला रहेगी, जब तक जिस्म में अल्लाह एक सांस को बाकी रखेगा, मैं मजलूमों की आवाज बनता रहूंगा, मजलूमों के हक के लिए लड़ता रहूंगा, जालिमों से पंजा आजमाई करता रहूंगा जमहूरियत के दायरे में रहकर। ये काम हमको करना है। ये कांग्रेस पार्टी से अब कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं हो सकता कांग्रेस पार्टी का। अगर आप दुनिया के बड़े हकीम के पास भी चले जाएंगे, दुनिया के सबसे बड़े अरस्तुए ज़मा के पास भी चले जाएंगे और जाकर कहेंगे कि डॉक्टर साहब, हकीम साहब, एक पेशेंट है, बड़ा कमजोर हो चुका है, उसका इलाज करना है, तो डॉक्टर और हकीम बोलेगा पेशेंट का नाम, अगर कांग्रेस है तो मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है। ये कांग्रेस के लोग बी टीम मुझे कहते हैं। अरे बिहार में हमने 5 सीट जीते हैं, तो बताओ वहां पर किसको हराया हमने? कांग्रेस को भी हराया, बीजेपी को भी हराया। बताइए आप, आज अगर बीजेपी से कोई मुकाबला कर रहा है पार्लियामेंट में, कौन कर रहा है? कांग्रेस के 50 एमपी है, क्या बोलते हैं उनको ही मालूम, आधी अल्फाज चाप कर बोलते हैं। जब CAA NPR NRC का कानून आया तो किसने बीजेपी के 300 MPs के सामने ये कहा कि तुम्हारा ये CAA का कानून भारत के संविधान के खिलाफ है? किसने बीजेपी के सामने आंखों में आंखें डालकर कहा था कि जिस तरह महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में सफेद फाम हुकूमत के कानून को फाड़ दिया था, इसी तरह जसोद्दीन ओवैसी भारत के लोकसभा में इन तमाम के सामने खड़े होकर CAA के कानून को हमने फाड़ दिया। ये इनसे नहीं हो सकता है, ये कांग्रेस के बुज़दिलों से नहीं हो सकता। ये याद रखो आप, मेरा जैसा जलसा खत्म होगा, रात से ये चमचे काम पे लग जाएंगे, ये काम पे लग जाएंगे, क्योंकि इनका काम सिर्फ इतना ही है, डराओ डराओ, डर के रहो, डर के रहो। नहीं मेरे अजीज दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है। हम इस दुनिया में आए हैं तो एक ही मर्तबा आए हैं और अल्लाह ने एक ही जिंदगी दी है, दो नई जिंदगी दी है। हम एक ही मर्तबा आए हैं, वक्त कम है, इसको अच्छे काम में गुजारिए। यकीनन अच्छा काम यह है कि इंसानियत को पैदा करिए, नफरतों का खात्मा करिए, बुज़दिली को अपने आप से दूर करिए, खौफ को अपने करीब आने मत दीजिए, उम्मीद पर फैसला करिए, किसी से मत डरिए सिवाय अल्लाह के। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, किसी से मत डरिए। और अगर किसी से मोहब्बत करना है और मोहब्बत का हक अदा करना है तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है। जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करेगा और पूरे इखलास के साथ मोहब्बत करेगा, तो हमको बताया गया, मैंने उलेमाओं के पैरों के पास बैठकर सुना कि जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है कि तमाम को बता दो कि ये हमसे मोहब्बत करता, हम इससे मोहब्बत करते हैं। डरने घबराने की जरूरत नहीं है, अपने हिम्मत और अपने हौसलों को बुलंद रखिए। मुडासा में आप एक तारीख को रकम कर सकते हैं। मेरी आपसे ही गुजारिश है कि 28 तारीख के दिन मजलिस और BTP पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करिए,
برسوں آپ نے سب کا ساتھ دیا. آج یہ جماعت آپ کی ہے. آپ یہاں سے موڈاسا کی سرزمین سے اپنے لوگوں کو, اپنے بھائی اور بہنوں کو یہاں سے آپ ان کو اپنا لیڈر بنائیں گے. یہاں سے آپ کی لیڈرشپ بنے گی. یہی چند گزارشات مجھے آپ کے سامنے کہنا تھا. پھر سے اپیل کر رہا ہوں کہ متحد رہیے اور اپنے کارڈ کا استعمال کریے. آپ